بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ کتاب القصاص میں پہلی فصل نفس کے بارے میں تھی، یعنی انسان کو اگر قتل کر دے تو اس کے کیا احکام تھے، کیسے قصاص لینا تھا، قصاص کے کیا شرائط تھے، وہ گزر چکے ہیں۔ یہ دوسری فصل جو ہے یہ اعضاء کے قصاص کے بارے میں ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کرتا لیکن اس کے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو یا کاٹ دیتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا شرائط وغیرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے تو قصاص و طرف کا مطلب ہم آپ کو سنائیں۔ فرماتے ہیں کسی عضو کو تلف کرنا، ایک ایسی چیز کے ساتھ تلف کرنا بھی مانا ضائع کرنا، جو ضائع کرنے والی ہو، یعنی کلہاڑی اگر کسی کو ماریں گے تو لازمی اس کی انگلیاں کاٹے گی، لیکن وہیں پر اگر آپ کسی کو بال پین مارتے ہیں تو اس سے انگلیاں تو نہیں کٹتی، اتفاق سے اگر کٹ گئیں تو جس نے بال پین ماری ہے اس کی انگلیاں نہیں کاٹی جائیں گی، کیونکہ اس نے کوئی ایسی چیز نہیں ماری تھی جس سے وہ انگلیاں کٹنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد پھر وہی شرائط جو قصاص النفس میں تھے، قصد بھی ہونا چاہیے اور تساوی بھی ہونی چاہیے، کس میں؟ جانی مجنی علیہ میں بھی تساوی ہونی چاہیے اور ان اعضاء میں بھی تساوی ہونی چاہیے۔ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، بالوں کے بدلے میں بال۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ بحث ہم انشاءاللہ مزید تو عبارت میں پڑھیں گے، لیکن صرف ایک کہ اگر کسی نے کسی کا سیدھا ہاتھ کاٹا ہے اور کاٹنے والے کا سیدھا ہاتھ ہے ہی نہیں، تو کہتے پھر کاٹنے والے کا الٹا ہاتھ کاٹیں گے، حالانکہ مساوات نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا سیدھا ہاتھ نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں اس کا الٹا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو دوسری فصل فی قصاص طرف اعضاء کے قصاص کے بارے میں ہے یا عضو کے قصاص کے بارے میں ہے۔ والمراد بہی، اس عضو سے مراد کیا ہے؟ ما دون نفس، جو انسان کی جان سے کم ہو۔ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْأَطْرَافِ الْمَشْهُورَةِ، اگرچہ یہ طرف ہو تعلق نہیں رکھتا مشہور اطراف کے ساتھ۔ مشہور اطراف اعضاء کون سے ہیں؟ ہاتھ اور پاؤں کاٹنا، ٹانگ کاٹنا، بلکہ نہیں، اس میں دوسرے چھوٹے موٹے اعضاء بھی آ جائیں گے۔ وہ موجب ہو کی ضمیر جائے گی میرے بھائی قصاص کی طرف۔ اس قصاص و طرف کا سبب کہتے ہیں بکسر الجیم، پھر تو موجب کر کے نہیں پڑھیں بلکہ موجب اسم فاعل کا صیغہ کر کے پڑھیں، اے سبب ہو، یعنی اس قصاص کا سبب کیا؟ اتلاف العضو، کسی کے عضو کو ضائع کرنا۔ وما فی حکم الاتلاف، یا جو اتلاف کے حکم میں ہے۔ اتلاف یعنی بالکل الگ کر دینا۔ حکم اتلاف کا مطلب ہے یہ بظاہر تو اس بندے کا جس پر آپ نے جنایت کی ہے عضو ثابت ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا مثلا جو اس کو کرنا چاہیے۔ خوب بالمتلف ہو، اچھا وہ آپ کسی کا عضو تلف کریں ایسی چیز کے ساتھ جو تلف کرنے والی ہوتی، غالباً عام طور پر کلہاڑی ماریں گے انگلی پہ تو انگلی کٹے گی۔ وَإِنْ لَمْ يَقْصُدْ الْإِتْلَافَ، اگرچہ اس متلف استعمال کرنے والے نے اطلاف کا قصد نہ بھی کیا ہو، او یا یہ شخص سامنے والے کو کوئی چوٹ مارتا ہے بغیر ہی ایک ایسی چیز کے ساتھ جو اس کی انگلی کاٹ نہیں سکتی غالباً، لیکن القصد الی الاتلاف، اس نے قصد کیا تھا کہ اس کی انگلی مثلا کٹ جائے۔ کل جنایت علی النفس، جیسے ہم نے جنایت بر نفس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کسی کے نفس پر، کسی کی جان پر ایک ایسی چیز مارتے جس سے وہ مرتا نہیں ہے، مثلا ہلکی پھلکی ضرب، لیکن آپ نے قصد مارنے کا کیا تھا۔ وہ شروطو ہو، اس قصاص و طرف کے شرائط، شروط و قصاص نفس وہی ہیں جو قصاص نفس کے شرائط تھے۔ من التساوی فی الاسلام، مساوی ہونے چاہیے دونوں کون؟ جانی اور مجنی علیہ، مسلمان ہونے میں، والحریت دونوں آزاد ہونے چاہیے،
یا یوں کہیں کہ کون المقتص من ہو جس سے قصاص کیا جائے وہ اخفضو، وہ جو ہے کیا ہے مجنی علیہ سے جو ہے کہ اخفض یعنی پست ہے، پست بمانا رتبے کے حوالے سے، وہ انتفاع العبوت اور جانی مجنی علیہ کا باپ نہیں ہونا چاہیے، الی آخر مفصل سابقاً، کہتے ہیں آخر تک جو تفصیل بیان کی گئی سابقاً کہاں پر قصاص نفس میں، وَيَزِيدُ ہونا، اور یہاں پر کچھ چیزیں اضافی، یہاں پر یعنی قصاص طرف میں علی شروط نفس، شروط نفس سے اشتراط تساوی اے تساوی العضوین یعنی دونوں عضو مساوی ہونے چاہیے، المختص بہی و منہ، المختص بہ جس کی وجہ سے قصاص کر رہے ہیں، وہ منہ اور جس کا قصاص کر رہے ہیں، کس بات میں مساوی ہونے چاہیے؟ پھر سلامت، سلامت میں، یعنی اگر میں نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے، اس کا ہاتھ سالم تھا تو میرا سالم ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا ہاتھ سالم نہیں تھا تو اس غیر سالم کے بدلے میں سالم ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، جبکہ نفس میں ایسا نہیں تھا، اگر قاتل سالم تھا مقتول غیر سالم تھا تو بھی قاتل قتل ہوگا۔ خوب، پھر سلامت او عدم سلامت، سلامت ہوں گے دونوں تو قصاص ہوگا، یا دونوں سالم نہیں ہے تو بھی قصاص ہوگا۔ او کون المختص من ہو اخفض، یا جس سے قصاص کیا جا رہا ہے وہ اخفض، یعنی جس نے ہاتھ کاٹا تھا اس بندے کا سیدھا ہاتھ کاٹا تھا، لیکن جانی کا سیدھا ہے ہی نہیں تو اس کا ہم الٹا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا تو اخفض ہے پھر بھی کٹے گا۔ فلا تقطع الید صحیحۃ، بس نہیں کاٹا جائے گا صحیح ہاتھ بشلاء، شل ہاتھ کے بدلے میں، شل یعنی جو سوکھا ہاتھ ہے، یعنی جس ہاتھ میں کوئی طاقت وغیرہ نہیں ہے، وہی الفاسدۃ، کہتے ہیں شلہ سے مراد ہمارے جو کیا ہے وہ ہاتھ ہے جو فاسد ہے۔ ولو بذلہا، اب لو کو بھی شرطیہ نہیں مانے وصلیہ مانے، اگرچہ بذلہا یہ صحیح ہاتھ حوالے کرتا ہے جانی تو بھی نہیں کٹے گا، اے بدل الید صحیحت الجانی، الجانی بدل کا فاعل ہے، یعنی وہ جانی صاحب جو کیا ہے صحیح ہاتھ دیتے ہیں، چلو بھائی وہ بیچارہ تو ہاتھ سے معذور تھا، ہاتھ اس کا کام نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی مجھے نہیں کاٹنا چاہیے تھا، لأن بذلہ، اس لیے کہ جانی کا یہ صحیح مثلا عضو دینا لا یسوگ، یہ جائز قرار نہیں دیتا ہے کس چیز کو؟ قطع، کہ کاٹ دیں، ما منع الشارع من قطعہ، جس کے کاٹنے سے ہمیں شارع صاحب نے منع کیا ہے، کما لو بذل قطعہ بغیر قصاص، جس طریقے سے ہاتھ کاٹنا یا عضو کاٹنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی شخص بغیر قصاص کے آپ کو کہتے ہیں یہ میری انگلی تو کاٹ دو، بھائی نہیں، اجازت نہیں، ہاں بیماری ہے وہ الگ چیز ہے۔ الید الشلاء بصحیحۃ، اچھا اگر ایک بندے نے کسی کا صحیح ہاتھ کاٹا تھا کسی بھی طریقے سے، لیکن اس کا ہاتھ جو ہے وہ فاسد ہے، تو کہتے صحیح کے بدلے میں فاسد ہاتھ کاٹا جائے گا، لأنہا، اس لیے کہ یہ شلاء دون حق المستوفیٰ، یہ اس حق سے پست ہے المستوفیٰ جو حاصل کیا جا رہا ہے، الا اذا خیف، ایک صورت میں یہ فاسد ہاتھ نہیں کاٹ سکتے صحیح کے بدلے میں، جب ڈر ہو من قطعہا، اگر یہ فاسد ہاتھ کاٹا گیا تو کس چیز کا ڈر ہے؟ السرایۃ الی النفس، پھر یہ زخم ایسے بڑھ جائے گا کہ پھر اس بندے کی جان ہی چلی جائے گی۔ خوب، لعدم انحسام، ہاں اس لیے کہ خون نہیں رک پائے گا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ وَتَثْبُتُ الدِّيَةُ حِينَئِذٍ، پھر دیت ثابت ہو جائے گی، حِينَئِذٍ جب جان جانے کا خطرہ ہو، وَحَيْثُ يُقْطَعُ الشَّلَّةُ يُقْتَصَرُ عَلَيْهَا، اچھا جب فاسد ہاتھ کاٹیں گے صحیح ہاتھ کے بدلے میں تو اکتفا کیا جائے گا اسی فاسد ہاتھ پہ، یعنی پھر عرش اور تفاوت والی رقم ہم نہیں لیں گے، وَلَا يُضَمُّ إِلَيْهَا، شلّہ کے ساتھ نہیں ملائیں گے کس کو؟ عرش تفاوت، اس تفاوت کے عرش کو، کہ بھائی صحیح ہاتھ کی دیت فرض کریں 40 اونٹ ہے، فاسد کی دیت 20 اونٹ ہے، تو فاسد بھی کاٹیں گے پھر 20 اونٹ بھی لیں گے، نہیں،
وتقطع الیمین بالیمین، سیدھا ہاتھ سیدھے کے بدلے میں کٹے گا، خوب لا بالیسرا، سیدھا ہاتھ الٹے کے بدلے میں نہیں کٹے گا، ولا بالعکس، اور الٹا الٹے کے بدلے میں کٹے گا، اس کے برعکس نہیں ہوتا۔ کما لا تقطع سبابۃ، جیسے انگوٹھا ہاتھ کا نہیں کٹے گا، بالوسطی، بیچ والی انگلی کی وجہ سے، ونحوہا، اور مثلا دوسری تیسری نمبر انگلی کی وجہ سے، ولا بالعکس، انگوٹھے کی وجہ سے انگلی نہیں کٹے گی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ، اگر نہ ہو، لہو اے لقاطع الیمین، یمین، جس نے کسی کا سیدھا ہاتھ کاٹا اس بدبخت کا اپنا سیدھا ہاتھ ہے ہی نہیں، فلیسرا، تو سیدھے ہاتھ نہ ہونے کی صورت میں اس کا الٹا ہاتھ سیدھے کے بدلے میں کاٹا جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ یسرا، اگر اس کا الٹا ہاتھ بھی نہیں ہے تو پھر اس نے ہاتھ کیسے کاٹا دوسرے کا؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹانگوں کے ذریعے کاٹا یا کسی طریقے سے، بہرحال کوئی اس کا لنگڑا ہے اور یہ ہاتھ کٹے کوئی طریقہ ہے، تو پھر فرجل الیمنا، پھر اس کی سیدھی ٹانگ کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِن فَقَدَتْ، اگر سیدھی ٹانگ بھی نہیں، ایک ٹانگ کے ساتھ بدبخت نے اس کا ہاتھ کاٹ لیا، فَالْيُسْرَى، تو الٹی ٹانگ کاٹ دیں گے، کیوں؟ عَلَى روایت التی، اس روایت کے مطابق، رواہا حبیب سجستانی عن الباقر علیہ السلام، جو روایت نقل کی ہے حبیب سجستانی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ وَإِنَّمَا الیہ، بتحقیق اس حکم کی نسبت دی گئی ہے کون سی؟ کہ بھائی سیدھے ہاتھ کے بدلے میں سیدھا ہاتھ، اگر سیدھا ہاتھ نہیں ہوگا تو الٹا ہاتھ، اگر الٹا ہاتھ نہیں ہے تو سیدھا پاؤں، سیدھا پاؤں نہیں ہے تو الٹا پاؤں، اس حکم کی نسبت دی گئی اس روایت کی طرف، کیوں؟ لمخالفت ہی، اس لیے کہ یہ حکم مخالف ہے اصل کے۔ اصل یہ ہے کہ جس چیز کو ہم کاٹ رہے ہیں وہ کٹنے والے کے مساوی ہونی چاہیے، من حیث عدم المماثلۃ بین الاطراف، اس لیے کہ جو اطراف کی آپ نے تفصیل بتائی ان میں مماثلت نہیں ہے، خاص طور پر رجل اور ید، یعنی ٹانگ اور ہاتھ میں تو کوئی مماثلت نہیں ہے، چلو سیدھا الٹا ہاتھ کسی حد تک چل جائے گا۔ الا ان الاصحاب تلقوها بالقبول، لیکن کیا کریں، علماء کرام نے لے لیا ہے اس حدیث کو بالقبول، قبول کر لیا ہے، وکثیر منہم لم یتوقف فی حکم ہنا، اور بہت سارے علماء نے تو اس روایت کے حکم میں کوئی توقف ہی نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے حکم لگا دیا۔ وما ذکرناہ من ترتیب رجلین، اور ہم نے جو یہ ٹانگوں کی ترتیب بتائی کہ پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا، مشہور یہ مشہور ہے، لیکن وہ روایت خالیت عنہ، لیکن روایت میں یہ پاؤں والی ترتیب موجود نہیں ہے، بل مطلقۃ فی قطع رجل للید، بلکہ روایت مطلق ہے کہ ٹانگ کاٹی جائے گی ہاتھ کے بدلے میں، حیث لا یکون للجانی ید، ٹانگ اس وقت کاٹیں گے جب جانی کا ہاتھ نہ ہو۔ والا روایت، اب کہتے ہیں کہ یہ سجستانی والی روایت کے مطابق، لو قطع ایدی جماعت، اگر اس بدبخت نے ایک جماعت کے ہاتھ کاٹے، مثلا 3 بندوں کے ہاتھ کاٹے ہیں، خوب، قطعت یداہ و رجلاہ للاول فالاول، تو اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے جائیں گے اول فالاول کے لیے، یعنی پہلے ایک شخص کے 2 ہاتھ کاٹے تو اس کے بدلے میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر دوسرے شخص کے بھی 2 ہاتھ کاٹے ہیں تو اب اس کے تو 2 ہاتھ نہیں ہے تو اس کے دونوں ٹانگیں کاٹیں گے، ثم تؤخذ الدیۃ للمتخلف، وہ تیسرا بندہ جو رہ گیا اس کی ہم دیت اس سے لیں گے، ولا يتعدى هذا الحكم الى غیر الیدین، کبھی یہ صرف دونوں ہاتھوں کے بحث میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں تو ٹانگ کی طرف جائیں گے، مما له یمین و یسار، اور بھی تو اعضاء ہوتے ہیں جن میں الٹا اور سیدھا ہوتا ہے، کل عینین والاذنین، 2 آنکھیں ہیں تو ایک سیدھی آنکھ ہوتی ہے ایک الٹی، 2 کان ہیں تو ایک سیدھا کان ہے ایک الٹا، اگر کسی شخص نے دوسرے کے دونوں کان کاٹ لیے اور اس اپنے کے بدبخت کے کانی ہیں تو کیا کانوں کے بدلے میں ہم ہاتھ کاٹیں گے؟ کہتے نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ وقوفاً فیما خالف الاصل، ٹھہرتے ہوئے اس مسئلے میں جو اصل کے خلاف ہے، اصل یہ ہے کہ جو اعضاء کٹے جا رہے ہیں وہ مساوی ہوں، ٹھیک ہے، تو ہاتھوں میں اور پاؤں میں اس اصل کی ہم مخالفت کریں گے، علی موضع الیقین، ہم موضع یقین پر ہی اکتفا کریں گے جو کہ ہاتھ اور پاؤں ہے۔ والاخذ بالمماثل، موضع یقین یہ ہے
کہ مماثل ہی ہم اخذ کریں گے. وَكَذَا مَا يَنْقَسِمْ إِلَىٰ أَعْلَىٰ وَأَسْفَلْ، اور اسی طریقے سے کچھ اعضاء ایسے جس میں الٹا اور سیدھا نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں اوپر اور نیچے. بھائی کیسے؟ کل جفنین، جیسے آنکھوں کی پلکیں ہیں، ایک نیچے والی پلک ایک اوپر والی پلک. وہ شفتین، دو ہونٹ ہیں، ایک اوپر والا ہونٹ ایک نیچے والا ہونٹ. لا یؤخذ الاعلی بالاسفل، تو وہاں اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کے بدلے میں نہیں کاٹا جائے گا. ولا بالعکس، اور اسی طریقے سے نیچے والا اونٹ پہلے تھا کہ اوپر والا نیچے والے کے بدلے میں، اب یہ نیچے والا اوپر والے کے بدلے میں نہیں کاٹا جائے گا. تو بہرحال مزید اعضاء کی بحث انشاءاللہ چند درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.